السلام علیکم، وی باٹس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مہر ستار اور میں ہوں احد احمد. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ نہایت اہم شخصیت ہیں. اگر کہا جائے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں یہ پل کا کردار ادا کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امریکن پاکستانی پالیٹیشین جو لاہور سے اٹھ کے امریکہ گئے اور اپنا سیاست میں نام بنایا. انہوں نے 3 پریزیڈنٹس کے ساتھ کام کیا. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ وہاں پہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. اسی طرح ہیلری کلنٹن کی پریزیڈینشیل کیمپین میں یہ ان کے ہمنوا تھے. اسی طرح کیری لوگر بل میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا اور سینیٹر کیری کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں. ہم بات کر رہے ہیں شاہد احمد خان صاحب کی. شاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. یس، کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے کیا حال ہے؟ الحمد للہ سر. سر سب سے پہلے تو پیپل وانٹیڈ ٹو نو یہ لاہور کا لڑکا، بوسٹن اور پھر امریکی ایوان صدر کے اندر، سر ہاؤ یہ جرنی کیسے اسٹارٹ ہوئی اور ہاؤ از اٹ پاسبل سر؟ دیکھیے، اب تو خیر یہ پرانی بات ہو گئی ہے. وینٹ ٹو یو ایس ان 1989 کے اینڈ میں دسمبر پہ، تو 90 سمجھ لیں. سو دیٹ جرنی اسٹارٹیڈ فرام دیئر. امیریکا، دیر از اونلی ون امیریکا ان دا ورلڈ، رائٹ. امیریکا میں جو ہے انٹیگریشن از ویری پاسبل. امیریکا میں ایکسیپٹنس از اے پارٹ آف دا کلچر. امریکہ عام طور پہ یہاں کہہ دیتے ہیں نا میلٹنگ پاٹ، تو اٹ ریئلی مینس سم تھنگ. اٹ از لائک ایکسیپٹنس. وہاں پر جو ہے جنرل سوسائٹی میں آپ کہیں سے بھی آئے ہوں تو آپ کی ایکسیپٹنس ہے. دیر آر گریک امیریکن، دیر آر انڈین امیریکن، دیر آر لیٹینو امیریکنز، آئرش امیریکن اینڈ سو ایز پاکستانی امیریکنز. سو یہ ہائیفینیٹڈ امیریکن کی جو ایک اسٹرینتھ ہے نا، تو وہ وہاں پر ہے. تو وہاں پر ایسے نہیں ہے جیسے باقی کنٹریز میں جنرلی پرسیو کیا جاتا ہے، ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے مائنورٹی، یہ ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو وہاں پر آپ اگر ایک گرو کر رہے ہیں ایک پیس پر جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس کمپٹنس ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس کوالٹیز ہیں، آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے جو بھی کرنے کی، تو آپ جو مرضی بن جاتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی گلاس سیلنگ نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے ایک جنرل پرسیپشن ہے. تو پاکستانی امیریکن بھی بڑی بڑی پوزیشنز پر ہیں، اپنے سائنٹسٹ ہیں اینڈ ایجوکیٹرز ہیں اینڈ میڈیکل سائنس میں بہت آگے ہیں، سو ایز ادر نیشنلٹیز. سو اٹ از اے ٹرو میلٹنگ پاٹ وچ از اے ریئل لٹرل میننگ میں از اے میلٹنگ پاٹ. تو بس ایسے چل رہا ہے وہاں پر. وہ جو بھی آپ کرنا چاہو، مجھے کوئی تھوڑا سا انٹرسٹ تھا پالیٹکس سے، تو آئی چوز دیٹ راؤٹ beside my education and other businesses. I generally feel کہ دنیا میں اگر لارجر امپیکٹ کرنا ہے کسی چیز پر بھی، so it happens through the political process. Okay. Because اس political process میں you are part of the legislation, you make laws and stuff like that, جو کہ ایک لارج کمیونٹیز پہ، کنٹریز پہ، ورلڈ پہ امپیکٹ کرتا ہے. باقی جو جتنی یہ سوشل اور پولیٹیکل اینڈ ادر آرگنائزیشن جن کو آپ دیکھتے ہو، ان کا ایکسپوجر اور ان کی جو امپیکٹ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. بٹ وین یو پیکیج اٹ انٹو اے لا اینڈ دین اس کا امپیکٹ از مچ لارجر، اینڈ دیٹ امپیکٹ کین اونلی ہیپن اف از پارٹ آف دا پالیٹکس. رائٹ. سو دیز ادروائز تو ڈرائنگ روم کانورسیشن ہوتی ہے نا، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. So you really wanted to be part of that? I do like politics. I did a lot of things in USA. I was part of the advisor to the chairman of the Democratic National Committee. I served as commissioner in the state of Massachusetts for about 8 years. I was member of Board of Trustees at Democratic Senatorial Campaign Committee. I was advisor to the many presidential candidate actually. So like Hillary Clinton, I was the surrogate speaker. I was I was national coach of John Kerry's presidential team. I was part of the Biden campaign. So and Obama, all. So I've been playing very key role in the US political system. So jab aap part of the presidential politics, then your profile is very high, right? So us high profile ke saath then the system ki support saath hoti hai, senators ki, members of the house ki, local legislatures ki, apne logon ki. But it has to again if you are part of the presidential politics, of course
That the highest office in the United States. Yes, sir. تو اس کا میں حصہ رہا ہوں اب تو کئی سال سے. جان کیری brought me into US politics. سر ڈیموکریٹک پارٹی میں کس طرح سے ویسے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ انٹر کس طرح ہوئے یو ایس پالیٹکس؟ ہمارا جو ہے نا ہماری جو جس طرح کی ہماری بیک گراؤنڈ ہے جی اس میں ڈیموکریٹک پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے اس میں ہم پرفیکٹلی فٹ ہوتے ہیں. ریپبلکنز دے آر بٹ کنزرویٹیو، از اے کنسیڈرڈ لائک واسپی گروپ. اس میں آپ دیکھو گے نہیں کہ جو ہائفینیٹڈ امریکن اسپیشلی فرام دس پارٹ آف دا گلوب دے رائز ٹو دا لیول ویئر دے ڈیزرو ٹو بی. تو ہوتا نہیں ہے. ریپبلکن پارٹی میں تو ایکسیپٹنس نہیں ہے. ڈیموکریٹس آر ویری لبرل، دے آر فار دی ریگولر پیپل، دے آر فار people on the street, they support organization, they support یہ جو سوشل پولیٹیکل اینڈ جتنی بھی یہ لیبر یونینز اور سب کو سپورٹ کرتے ہیں. دے سپورٹ دی گڈ کراس سیکشن آف دی سوسائٹی اور ان کی گروتھ کے لیے کام کرتے ہیں. دے سپورٹ اسمال بزنسز. تو باقی جو دوسری پارٹی ہے ان کا ذرا ٹرکل ڈاؤن مینڈیٹ ہے. They support big corporations, they support more rich people, they get definitely. ہمارا بالکل اس کے الٹ ہے. تو we support the commoners. تو اس میں پھر ایک تو فلاسفی کی وہ بات ہے، ایک تو انڈرسٹینڈنگ اس میں، کیونکہ if you تو وہ مطلب briefly with that doesn't match with what we want to achieve in our organization. So Democratic Party provides that platform for you to address your perspective to the highest level in the United States. So that becomes very easy if you are part of that group and you are operating on the high level. Yes. So you work for Kerry Lugar Bill as well? Or Actually, John Kerry brought me into US politics. So John Kerry brought me to US politics, and that was 22 years back, 23. 2003, 2002. So he personally brought me into US politics, and the reason was uska jo Senate ka election tha, he was getting big challenges in that particular election. So they were reaching out to the minority communities. Okay. So somehow one of his associates, my name popped up for, I don't know how did that happen, but it happened. Because I was active in the social work of people like Pakistani Americans and stuff like that. Probably that was the reason. تو اس کے بعد پھر وہ مجھے سپورٹ چاہیے تھی. تو I actually got an opportunity to work very closely to John Kerry. تو وہ پھر ہم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس کے ساتھ جب ایسوسیٹ ہوئے تو اس کو ہم ایک اسلامک سینٹر میں لے گئے. This was his first exposure. He never had مطلب they are pure thoroughbred blue-eyed Americans ہیں, right? جی. So ان کا جنرلی اس قسم کے ایکسپوجر نہیں ہوتے نا. بالکل. تو اس کا وہ پہلا ایکسپوجر تھا. سو ہی اس کو تو ہمارے جو زیادہ تر ہماری بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں دے آر جنرلی ویری پروفیشنل. دے آر اور خاص طور پہ باسٹن ایریا میں جو ہے نا, they are very educated, they are affiliated with the educational system, they are affiliated with the medicine, they are affiliated with the entrepreneurship, they are affiliated with these kind of the professions jo they are highly regarded in the US system, and they do well because they do well, right? So his group, so he saw a good cross section of the Muslim community at the Islamic Center, which is basically the mosque. So he was quite fascinated. So since I initiated this whole thing, and he trusted me more than a lot of other people around him because of that. Because this was his first exposure. So then he decided to run for the president. He wanted to be the president of the United States. So he, in a way, requested about 10 people, top people who he thought they'll be helpful in his presidential race. You were one of them. I was one of them, right? So because he trusted me, he said, I trust this man. So اس نے دیکھا کہ میں جس طرح سے کام کرتا ہوں یا جس طرح سے آرگنائز کرتا ہوں چیزوں کو, حالانکہ
چھوٹا ایکسپوجر تھا بیکاز ہی ون دی الیکشن ایز ویل آف کورس ہی ہیز ٹو ون دا الیکشن. وہ جو سینٹ کا الیکشن تھا جس کی وجہ سے وہ سارا سے وہ تو جیتنا ہی تھا, اس نے میں ہوتا یا نہ ہوتا, ہماری کمیونٹی ہوتی یا نہ ہوتی, وہ الیکشن اس نے جیتنا ہی تھا. بٹ جسٹ ٹو ہیپن کہ وہ الیکشن بھی جیت گیا اور بڑے وائڈ مارجن سے جیتا. اس کا ایک کمیونٹی کا ایکسپوجر ہو گیا, اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی جس کا نام شاہد احمد خان ہے, یہ ہی ہیز دی ایبلٹی ٹو برنگ پیپل ٹوگیدر ایٹ ون فورم, اور اس میں آئی کین ایڈریس پیپل اسٹف لائک دیٹ, اینڈ دیز آر ویری گڈ پروفیشنل پیپل اینڈ پیپل فالو دیم. اگر آپ سوچ رہے آپ پروفیسر ہو کسی کالج میں یا میڈیکل سائنس میں, یو آر ہائی اپ ایز ریسرچر, so a lot of people look up to you. So he had an opportunity to meet with those people, which he did not have in the past. Number one. Number two, ہمارے لوگ زیادہ کیونکہ ان چیزوں میں انگیج نہیں ہوتے, ان کے لیے بڑی فیسینیشن تھی seeing John Kerry, the man, the senator, and a popular man, so closely interacting with him. ان کے لیے بڑی اپرچونیٹی تھی, یار یہ ایسا ہوتا ہے, ایسی باتیں ہوتی ہیں, because they don't know anything, they don't have any exposure. تو وہ جب چیزیں پھر وہ ساری فیوریبل, تو وہ جب اس نے پریزیڈینشیل اس کی جو ایسپریشن تھیں تو اس نے ڈسکس کیا. ون آف دیم واز ہز بردر, 3 of them were his old classmates, went to school with him, I mean in law school and wherever. So the people who he has deeply trust upon them, right? So I just happen to be one of them, right? So and پھر اس نے مجھے اپنی کیمپین کا نیشنل کو چیئر بنا دیا. So I was national co-chair running his campaign, speaking on his behalf, where he couldn't go, I go. تو وہ ایکسپوجر آپ سوچو نا, I was not the only one, but there were other, because the country of 50 states and we have to go a lot of places. But having association with the presidential candidate, became the nominee of course. تو وہ آپ کو بہت ایکسپوجر دیتا ہے. یو اسپیکنگ آن بہاف آف دی potential president of the United States, and you are authentic. Whatever you say means John Kerry is saying that, right? So I had a speech writer, جو campaign نے Democratic Party نے, تو traveling اور یہ اور وہ, پھر وہ کافی exposure تھا اس کا. اس exposure سے John Kerry couldn't make to the president, but he was at unusual time. وہ عراق وار تھی اور وی ہیو دی انکمبنٹ پریزیڈنٹ. وہ تو خیر گوز میرے ذہن میں تو یہ نہیں تھا کہ بن ہی جائے گا, تو آئی واز جسٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس ہول تھنگ, رائٹ. تو وہ تو اتفاق سے ایسی چیزیں ہو رہی نا, اینڈ یو کنٹینیو ورک ہارڈ اینڈ اٹس اسپیس اوپنز اپ دیئر. تو جب وہ پریزیڈنٹ ہی بنا تو ہی بیکیم سیکرٹری آف اسٹیٹ, رائٹ. ہی بیکیم سیکرٹری آف اسٹیٹ آف دی, ہی بیکیم فرسٹ, ہی بیکیم دی چیئرمین آف سینٹ فار ریلیشنز کمیٹی, جس میں اپنی کیری لوگر بل کی بات کی. تو کیری لوگر واز دی, ایکچولی اٹ واز بائیڈن لوگر بل. پرائر ٹو دیٹ بائیڈن اسٹارٹیڈ اٹ وین ہی واز چیئرمین آف فارن ریلیشنز کمیٹی. تو پھر وہ کیری لوگر, بیکاز کیری بیکیم دی چیئرمین آف فارن ریلیشنز کمیٹی. تو لوگر کا تو بس ایسے ہی تھا نا, لوگر they have to be a bipartisan bill, right? Every bill has to be bipartisan. Okay. So bipartisan میں پھر ریپبلکن سائڈ سے لوگر تھا, سینیٹر لوگر, but he didn't have contribute much. But so Kerry, being a Yale graduate, a very very bright man, very rich man and good pedigree, وہ اور طرح سے دیکھتے ہیں. جو لوگ دنیا چلاتے ہیں وہ دنیا کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. تو وہ اس پھر وہ فارن ریلیشن اس کا سبجیکٹ تھا. اس کی جو پیرنٹس تھے وہ بھی اسی طرح سے فارن ریلیشنز میں انگیج تھے. اس کی سسٹر واز پارٹ آف دا یونائٹڈ نیشنز. سو دے پٹ ٹوگیدر دیٹ بل, کیری لوگر بل. سو دے براٹ لائک $6 billion into Pakistan. So and lot of other, اس کے ساتھ بہت چیزیں آتی ہیں. First non-military aid, right? Yes, people for the people of Pakistan. Do you think وہ جو for the aid people of آئی, Pakistan. جی, do you think وہ جو aid آئی اور وہ رائٹ یوٹیلائز ہوئی پاکستان میں؟ دیکھو Do you یہ تو ان think کا so? کام نہیں, ان کا تو کام ہے مانیٹر کرنا, رائٹ, اور لٹل بٹ مانیٹرنگ. سو اگر لارجر امپیکٹ کسی چیز کا کرنا ہے نا,
تو وہ ذاتی چیزوں پہ تو نہیں ہوتا نا, وہ تو گورنمنٹ کے چینلز ہوتے ہیں نا. گورنمنٹ ہیز منسٹری آف ایجوکیشن, سو دے کین امپیکٹ ملینز آف پیپل. اسمال اسکول تو اپنے اسکول تک ہی کرے گا نا. تو دے ہیو ٹو, دس ایڈ اور دس اسسٹنس ہیز ٹو گو تھرو دی گورنمنٹ چینلز ٹو ہیو اے لارجر امپیکٹ, اے پالیسی امپیکٹ. وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے. دیر از نو ادر وے آف ڈوئنگ اٹ. آپ نے کچھ بھی کرنا ہو نہیں سکتا نا, امپیکٹ آپ کر ہی نہیں سکتے نا. اب ہوتا کیا ہے اس میں تو وہ تو نہیں معلوم نا, لیکن ہوتا ہے. دے ہیو دی مانیٹرنگ سسٹم اینڈ دے ہیو گورنمنٹ کی رپورٹ ساری ہوتی ہیں. ہوتا ہے امپیکٹ تو بہت ہوتا ہے, امپیکٹ تو بہت ہوتا ہے. لانگر ٹائم جس طرح آپ نے کوشچن کیا, اس کا ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ کس کا؟ اس ایڈ کا. ایڈ کا تو اسسٹنس ہوتی ہے بس, جہاں ریکوائرڈ ہوتی ہے نا اس کا تو فائدہ ہی ہوتا ہے. وہ تو اس کا تو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. نقصان تو کچھ نہیں ہوتا نا. نقصان کیسے ہوا؟ آپ کی اکانومی میں $6 بلین آ گیا تو نقصان کہاں سے ہوا؟ رائٹ. وہ آپ کے اگر بجٹ میں ہی $6 بلین آ جائے تو یہ نقصان کہاں سے ہوا؟ سر اس کے بعد ایک پولیٹیکل نیریٹو پاکستان میں بلڈ ہوا کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, ہمیں ٹریڈ چاہیے. وہ کہنے کا کیا ہے, جو مرضی آپ کہتے ہیں. لوگ جو یہ کہتے ہیں ان سے پوچھیں ان کا مطلب کیا ہے. They won't be able to explain it. آپ نے سر لوگوں کی بات کی تو میں ایک کہنے کو تو جو مرضی کہتے ہیں. آپ نے ویسے لوگوں کی بات کی کیونکہ آپ نے اتنے سینئر پولیٹیشینس کے ساتھ کام کیا ہے. تو ویسے امریکی صدارتی ایوان کے اندر اوور آل پاکستانیوں کا امیج ہے کیا سر؟ اگر آپ اوور آل پاکستانی کا امیج ٹھیک ہے. اوکے, اٹس آل رائٹ, اٹس آل رائٹ. وہ کرتے ہیں تھوڑا بہت اسپورٹس میں کام, اپنے جگہ پہ کرتے ہیں کام, لیکن اوور آل ایز اے کمیونٹی امیج ٹھیک ہے. اس لیے کہ بہت سارے امریکہ میں بعد میں گئے نان پروفیشنل, کافی بعد میں, لیکن اس سے پہلے جو ایک امیج ہے نا کہ ڈاکٹر ہوں گے زیادہ, کیونکہ وہی جب پریزیڈنٹ جانسن نے 60s میں ارادہ کیا تھا کہ ہمیں پوری دنیا سے جو ایجوکیٹڈ اور امپورٹنٹ لوگ لانے چاہیے تاکہ وہ یو ایس اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں, یو ایس سائنس اور جو بھی ان کی جو ایسپریشنس تھیں. تو اس سلسلے میں جو پروفیشنل ہی گئے نا سارے, انجینئرز گئے, ڈاکٹرز گئے, زیادہ تر وہی تھے میرا خیال اس وقت. تو وہ تو پھر آپ کو اگر جنرل آپ کا ڈاکٹر بھی ہو یا آپ کی بیوی کا ڈاکٹر ہو, وہ کوئی پاکستانی انڈین ہو, تو وہ دونوں ہو, اینڈ دے آر ویری گڈ ڈاکٹرز. تو وہ امیج تو وہی بنا نا پھر. تو امیج ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے. سر آپ نے ہلری کلنٹن کے ساتھ بھی کام کیا ہے اس کی پریزیڈنشیل کیمپین میں. ہلری کلنٹن کے ساتھ بہت کام کیا. کیسی لیڈی ہے ویسے ہلری کلنٹن؟ ویری فائن لیڈی. یہ جو لوگ میں نے آپ کو پہلے کہا جو دنیا چلاتے ہیں نا اور جن کی اسپریشنز ہوتی ہیں دنیا کو ٹھیک کرنے کی, وہ دے آر وائرڈ ڈفرینٹلی. دے آر وائرڈ ڈفرینٹلی. ایک مثال آپ کو دوں تو شاید وہ سمجھ آ جائے آپ کو. میں نیو جرسی میں ایک شادی میں بیٹھا ہوا تھا. لاہور میں ایک بلاسٹ ہوا. لاہور پرانی بات کر رہا ہوں لیکن آپ کی سمجھ کے لیے, آپ کے ناظرین کی سمجھ کے لیے. تو آئی واز ان دا مڈل آف اے ویڈنگ ان نیو جرسی. لاہور دیر واز اے بلاسٹ ان لاہور سم ویئر وٹ بلاسٹ ہوا. بہت بڑا بلاسٹ تھا وہ کوئی, جس میں بہت ساری جانیں آئیں. مجھے اب یاد بھی نہیں ہے کہاں ہوا وہ. تو ٹائم ہوگا اراؤنڈ لائک 12 midnight, رات کا بہت دیر کا ٹائم تھا. مائی فون رنگس and on the other side John Kerry's brother, Cam Kerry, who was Secretary of Commerce, but he was at the same level. Acting Secretary of Commerce. Usne kaha Shahid, there was a blast in Lahore and hamare to aapko pata bhi. And I said yeah Cam, is everything okay with you and your family? I know you are from Lahore. Is everything all right? I said, yes, everything is all right. My family doesn't, وہاں رہتے نہیں ہیں تو باہر. تو آپ یہ سوچو کہ ہم لوگ سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں شادی میں اور ہمارے لیے روٹین ہے. لاہور میں بلاسٹ ہوا اور ایک آدمی آف دیٹ لیول اینڈ ہی ہیز کہ یار یہ ہمارا ایک دوست ہے وہ لاہور سے ہے. یہ یاد رکھنا بھی کتنا مشکل کام ہے, رائٹ. اور وہ میں تو آئی, میں لوگوں سے وہی شیئر, میں نے کہا یار دیکھو یار یہ کیسے لوگ ہیں یار, ایسے کہاں آپ دیکھتے ہو لوگ, رائٹ.
یہ دنیا میں ان کی ٹریننگ کیسی ہے رائٹ, کہ جو ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں دنیا کا یار کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ کیسے ٹھیک ہوگا. آپ کو پتہ ہے اوباما نے ساری ہر ایک کرتا ہے. جی تو یہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ ہم تو اپنے ایک ببل میں رہتے ہیں نا, یہاں پر ہماری اپنی ایک سوچ ہے, اسی سوچ کو فیڈ کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر کے, تو گرو نہیں کرتے نا. تو جو لوگ دنیا چلاتے ہیں, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر, یہ جو ریڈ کراس اور سیو دا چلڈرن, یہ جو دنیا کی ساری آرگنائزیشنز ہیں یہ امریکہ سے چلتی ہیں نا. تو کیسے چلتی ہیں؟ یہ ایک مثال جو میں نے آپ کو دی اس لیے چلتی ہیں کہ دے کیئر اباؤٹ دا ورلڈ, دے ڈو کیئر اباؤٹ دا ورلڈ. دنیا کی سب سے زیادہ فلانتھراپی دنیا کی 194 کنٹریز ہیں, امریکہ سے ہوتی ہے. امریکہ از دی موسٹ چیریٹیبل نیشن ان دا ورلڈ. بیٹ کریں اس کو, کہنا سعودی عرب کرتا ہے یا ایران کرتا ہے یا کوئی اور, ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وی آر ناٹ گرومڈ لائک دیٹ. ہم اپنی چھوٹی دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو چیریٹی کر کے 20 مزدوروں کو کھانا کھلا دیا, دیٹس دی اینڈ آف اٹ رائٹ. بڑا کام کیا, زکوٰۃ دی, بڑا کام کیا. ہمارے ذہن میں کبھی آتا ہے ان چیزوں میں؟ نہیں آتی. کیسے یہ ہوتا ہے, کیسے ہوتے ہیں یہ جو لوگ, دے ٹرینڈ یو لائک دیٹ, دے آر گرومڈ لائک دیٹ فرام دا ہائی اسکول. ہر چیز بچوں کو لے جاتے ہیں پارک صاف کرانے, چیریٹیبل ہوم میں کام کرانے, نرسنگ ہوم میں کام. بچے گرو ہوتے ہیں اس طرح سے. جب نوکری کرتے ہیں تو نوکری پہ جب آپ فارم فل کرتے ہو اس کے نیچے ایک پورا سیکشن ہوتا ہے کہ آپ ان کی تنخواہ میں سے کتنے % آپ دینا چاہو گے چیریٹیبل ورک کے لیے. پلیز پارٹ آف دی فارم وچ یو فل, اس میں 4-5 آرگنائزیشن جو کمپنی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے, ساری چیریٹیبل, اور یو کین ایڈ یور اون رائٹ. اور جب آپ اپنے ٹیکس ریٹرن کے لیے جاتے ہو تو سوال ایک اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سال آپ نے کتنی چیریٹیبل کنٹریبیوشن کی. آپ دیکھو نا, اس پارٹ آف دا سسٹم. دیکھو, آپ نے دیکھا دنیا میں کہیں اور ایسے ہوتا. تو انہیں جب یہ بددعائیں دے کے بیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں وہ کر نہیں سکتے نا انہیں, کہ وہ اللہ والا کام کر رہے ہیں. صحیح بات. وٹ گاڈ کی جو کمانڈ ہے, جو نیچر کی جو کمانڈ ہے, وہ جو ہمیں سکھاتی ہے وہ کر رہے ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے I was with جان کیری, تو ایک کانورسیشن شروع ہو گئی, تو اسی قسم کی کوئی, تو کہنے لگا مجھے کسی بائبل کا اس نے مجھے ریفرنس دیا. کہنے لگا اس میں وہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ اف یو ہیو مور یو آر سپوز ٹو گیو مور ٹو دا نیڈی پیپل, اینڈ دس از واٹ آور جاب, دس از آور جاب, دس از واٹ ہی از سیئنگ. اب میں نے پھر وہ ریسرچ کرا, میں نے کہا یار یہ کون whatever. تو وہ اللہ والی جو اللہ میاں سکھاتا ہے آپ کو, یہ بائبل بیسک اسلامک پرنسپل ہے سر ہمارے پاس. اسلامک یار تو گاڈ کا پرنسپل ہے نا. بائبل بھی تو اللہ میاں کی ہے نا یار, تورات اللہ میاں کی ہے نا. دیز آر الہامی بکس رائٹ. ہم جو مرضی کہتے ہیں رائٹ, ہمارے کہنے سے تو بغیر آئی سیڈ وٹ ایور, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا نا, بیکاز ڈیٹا پوائنٹس آر ڈفرینٹ رائٹ. جو لوگ یہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یتیموں کا حق نہیں مارتے, بہن بھائیوں کو حق دیتے ہیں, ساری زندگی پیسہ کماتے ہیں اور مرنے سے پہلے چیریٹیبل کازز پہ دے دیتے ہیں. ہمارے سارے اسکولس امریکہ میں, میڈیکل سینٹرز سارے جو ہے نا بائی ان لارج ڈونیشنز پہ چلتے ہیں, اینڈ دی چرچز, کیونکہ لوگ مرنے سے پہلے سارے کا سارا پیسہ ان کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. آپ جا کر دیکھو وہاں سائن ہر ایک کا لگا ہوگا, یہ جس نے جو ہے وہ مطلب پیسے, یہ نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو دے کے جانے ہیں, ماں کو دے کے جانے ہیں, سارے پیسے جو ہے نا ساری زندگی, جارج سوروس نے ساری زندگی پیسے کمائے. $30 بلین جو اس نے کمایا تھا وہ اس نے بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو دے دیا. $30 بلین. یہ ایسے ہی کرتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں, یہ سب ایسے ہی ہیں وہاں پر. جو لوگ وہاں کے سسٹم میں گروم ہوئے ہیں وہ یہی ہیں, وہ پیسہ کما کے اور ان آرگنائزیشن کو دیتے ہیں جن کا لارجر امپیکٹ ہے دنیا پر, جو پڑھاتی ہیں, جو چیریٹیبل ورک کرتی ہیں, جو ایجوکیشن دیتی ہیں, جو ریسرچ کرتی ہیں. یہ کیا آپ کے دل میں جو پولیو شولیو کے جو آج کل کہانیاں ہو رہی ہیں, کون فنڈ کرتا ہے اس کو؟ بل گیٹس. اس کو کہ اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا پولیو, ملیریا دیکھا ہی نہیں ہوگا. صحیح بات. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو. اب یہ تو ہم ایک
سارٹ آف ریلیٹیولی ڈیولپڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں. آپ کانگو یا ادھر افریقن کنٹری میں چلے جاؤ جہاں لوگ ایڈس میں بندروں کی طرح مر رہے ہیں, ملیریا سے مر جاتے ہیں, ڈائریا سے مر جاتے ہیں. کہاں سے آتا ہے سارا کچھ؟ یہ وہیں سے آتے ہیں جہاں سے میں آیا ہوں. ایک اور پرسیپشن تو لوگوں کے درمیان جو ہوتا ہے, کیونکہ میں پاکستانی کمیونٹی اور آپ کیونکہ پاور کارڈورس کے اندر سے ہیں, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیشہ نا ہماری کبھی بھی بیک نہیں کیا ہمیں امریکہ نے. تو کبھی ایسا موقع آیا کہ امریکہ نے پاکستان کو بیک کیا؟ ان کو لگتا ہے ہمیشہ مداخلت یا ان کو دباؤ ہی ڈالنے کے کام آتا ہے امریکہ سے. دباؤ تو دیکھیں نا, امریکہ از دی اونلی سپر پاور, رائٹ. اور دنیا میں 194 کنٹریز ہیں جو UN کے ممبرز ہیں. تو پاکستان از آؤٹ آف 194 countries. You have to understand that. There are bigger issues in the world, right? And there are, ابھی میں وہ the other day I was جو ٹرمپ ہی کہہ رہا تھا about something is working on in Congo, جس میں وہ کتنے ملین لوگ مار چکے ہیں ابھی تک. Trying to avoid that situation between the tribes. اور اتنا بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی ایک پاکستان کو جو پریشر جو باقی جو چیزیں جو آپ کہہ رہے ہو, تو وہ تو پاکستان نے خود اپنی, مطلب آپ پہ کیسے کوئی پریشر ڈال سکتا ہے اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے؟ why will they do it? They probably guide you in the right direction. They will say کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اس طرح کرو, because as a human being this becomes their responsibility. تو اب ان کی رسپانسبلٹی, اگر آپ ان کو ایک چارٹر بھی ہے, ان کا مشن بھی ہے, آپ ان سے ملتے بھی ہو, ان سے ایڈوائس بھی لیتے ہو, تو وہ تو کہیں گے نا کہ یار یہ اس طرح سے چیزیں یہ والی نہیں ہونی چاہیے یہاں پر. بچوں کو دیکھو, چائلڈ اینڈ میٹرنل چائلڈ کیئر کی جو آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, بچے پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں, مائیں مر جاتی ہیں, یہ وہ. US کا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ ان کو ٹھیک کرو. پاورٹی ایلیویشن پہ ہے, ایگریکلچر پہ ہے. اب وہ اگر آپ کو جو پریشر ڈال رہا ہے تو پریشر تو نہیں ہوتا نا وہ. They provide you resources as well, right? There's American assistance آتی ہے بڑے کام کے لیے, انرجی کے لیے. کس نے بنایا یہ ڈیمز اور کہاں سے بن گئی ایگریکلچر یونیورسٹی؟ کہاں سے آ گیا کنو پاکستان میں؟ کہاں سے تربیلا ڈیم بن گیا, منگلا ڈیم بن گیا؟ دیکھیں نا کہاں سے آیا, رائٹ. کہاں سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بن گئے, جو فاؤنڈیشنز بنی ہیں پاکستان کی, کہاں سے آ گئی؟ امریکہ سے آئی ہیں نا ساری. آل امیریکن, امریکن سپورٹ. آپ ہلری کلنٹن کے بارے میں بتا رہے تھے, وہ ان کی کوئی سر بتائیں کوالٹیز کے بارے میں آپ کچھ. نہیں, وہ تو بڑی شاندار لیڈی ہے. آئی مین شی از اے ویری برائٹ وومن. وہ تو ان کی تو شی ہیز بین آن بیسٹ آف دا بیسٹ پوزیشنز ان دا ورلڈ, رائٹ. آئی مین شی, تو وہ تو ایز اے ہیومن بینگ تو اس کے بارے میں ایک امیج, جنرل امیج یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ یار یہ شی از ناٹ ویری فرینڈلی. ایک ایسے ویسے لوگ کرتے ہیں بات میرے سے. میں تو جب بھی مجھے ملتی تھی تو میں, میرے جو بھی ساتھ ہوتا تھا, میں کہ یار لک ایٹ ہر, لک ایٹ دی وے شی ہگز می. میں تو وہی ایکسپیرینس ہوگا نا جو میں بتاؤں گا لوگوں کو. میں کہ لک ایٹ دی وے شی کمز آؤٹ اینڈ میٹ اینڈ ہگ اینڈ کس می اینڈ یو نو, اس طرح کی چیزیں جو بھی ایک یو نو ایک فرینڈلی جسچرز ہوتے ہیں سارے. پھر لوگ سمجھتے ہیں شی از ایروگنٹ. میں کہ یہ کہاں سے ایروگنٹ ہے یار؟ I mean, I'm just one of many. I'm sure یہ باقیوں سے بھی ایسی کرتی ہوگی. اور پھر ان کا بھی ورلڈ ویو بہت انیوژول ہے. ورلڈ ویو دیکھو نا, انہوں نے کلنٹن گلوبل انیشیٹو شروع کیا پوری دنیا کو صحیح کرنے میں, جو جہاں جہاں ضرورت تھی ان فنڈس کی. آپ کے خیال میں ہلری کلنٹن, آپ نے بہت کلوزلی کام کیا ہے پریزیڈینشیل کیمپینس کے اندر, ہلری کلنٹن کے لیے بھی کیمپین کی, جو بائیڈن کے لیے بھی کی, سینیٹر کیری کے لیے بھی کی آپ نے. تو ان تینوں میں آپ کو خیال سے سب سے زیادہ آپ کو مزہ کس کے ساتھ آیا کام کر کے, مطلب یو ایکچولی انجوائڈ یور کیری کے ساتھ؟ تو میں نے ٹریول کیا نا 3 دفعہ, تو پاکستان آیا اس کے ساتھ. میری اس سے ایسوسیشن آف کورس زیادہ ہے. آئی نو ہم مچ بیٹر دین ادرس, کیونکہ جب ٹریول کرتے ہو آپ کسی کے ساتھ تو وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری وہ حدیث بھی ہے ایسی کہ کسی کو معلوم کرنا ہو کیسا ہے تو اس کے ساتھ ٹریول کر لو, سفر کر لو. تو اس کے ساتھ میں انڈیا گیا, پاکستان, ادھر ادھر پھرتا رہا. تو I know him more than the other people, of course. تو extraordinary human beings ہیں یہ, they are superstars. اور جان کیری تو مطلب کیونکہ زیادہ میرا ایکسپیرینس ہے اس کے, مجھے یاد ہے کہ وہ جب بھی کسی ہم ایونٹ پر گئے, اور خاص طور پہ
یہاں پر تو خیر یہ تو بورن اینڈ ریزڈ ان پاکستان، تو یہاں تو میری ایک ڈفرینٹ پروفائل ہے، انڈیا میں تو نہیں ہے. تو انڈیا جب گئے تو ہی واز اویئر آف دیٹ کہ یار یہ ایک پاکستانی میرے ساتھ ہے. اور اس واز جسٹ جان کیری، ہی از فارن پالیسی ایڈوائزر، اینڈ وی ہیو اے سیکورٹی گائے فرام دی آرمی، یو ایس آرمی، اینڈ می. So everybody looked at me with a bit of suspicion in India. کہ یہ کون ہے؟ شاہد احمد خان ہے، یہ کوئی عبداللہ بھی نہیں ہے جو شاید دبئی سے ہو، مطلب ہی از فرام ناٹ ایون عرب، ہی از پاکستانی. تو everybody looked at me from with a bit of a suspicion. But وہ جان کیری کے ساتھ ہوں تو وہ تو گیم ہی اوور ہو گئی نا. تو he was aware of that کہ یہ اس طرح سے ہونے کی بات. تو he always special care. کسی جگہ بھی جانا تو ہی میڈ شیور کہ آئی ہیو بین ٹیکن کیئر آف فرسٹ. شہید از ایوری تھنگ اوکے؟ یا ایبسلیٹلی فائن. از دیئر ایوری تھنگ اینی تھنگ؟ نو آئی ایم گڈ. ایک دفعہ وہ ہم لوگ بیٹھے تھے نیو دہلی کے ہوٹل میں، نیو دہلی تھا ممبئی یا کہاں تھا، پر آئی ڈونٹ ریمبر، بٹ ون آف دیز بگ ہوٹل تاج ٹائپ. تو دیر واز اے گروپ آف یہ جو انڈیا کے جو ٹاپ ہے نا لوگ بزنس والے، یہ ٹاٹاز اینڈ جن کے نام آپ سنتے ہو یہاں پر، یہ جو لوگ، تو یہ ایک گروپ کی شکل میں ملنے آ رہے تھے. سو اٹ واز اے کیجول گپ شپ ٹائپ میٹنگ. سو وی آر سٹنگ ان اے بار، جان کیری اینڈ آئی، آفٹر نون میں، اینڈ سپنگ کافی. تو وہ لوگ آئے تو جان کیری نے کہا مائی فرینڈ شاہد خان، شاہد کی پتہ نہیں شاہد کیوں شہید ہی کہتے ہیں شاہد خان. تو وہ ملایا اس نے. دے لکڈ ایٹ می، آف کورس وہ پرائیویٹ کانورسیشن کے لیے آئے تھے، رائٹ. یہ کون ہے؟ میں نے کہا یار یہ کوئی سچویشن زیادہ اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا جان I think let me go to the room and I'll come back and I have to take care of something. He bright enough to understand کہ یہ he felt it کہ یہ لوگ میرے سامنے بات نہیں کرنے دیں. میں ہاتھ پکڑے، شہید you're not going anywhere, you sit here. Wow. So you sit here and they realize, they didn't, of course they didn't say anything, but they realize کہ یہ تو vital part ہے بھائی ٹیم کا. تو پھر we talked and they talked and I listened and commented and stuff like that. تو جب میں واپس گیا تو جو انڈین امریکن ایسوسیشن کا جو ہیڈ تھا، ون آف دی لیڈنگ آرگنائزیشن، he came to me and says see Shahid, this John Kerry listens to you and you were in India with him and of course feedback آئی وہاں سے. So we just want to make sure that we are friends. I said, yes, we are friends. Yes, Ramesh, yes, we are friends. Please make sure you don't tell him anything which hurts India. میں نے کہا no, don't worry about it. I'm not going to say anything which hurts India. I'm a world citizen myself. تو وہ سول نیوکلیئر ڈیل کا کچھ ہو رہا تھا اس وقت. تو انڈیا، I said, I'm not going to say anything against it. Whatever I'm going to say, it's going to be based on my assessment. I'm not going to, I just want to make sure you understand that I'm not going to work against India as a Pakistani because I don't operate that way. تو مطلب امپیکٹ آپ دیکھیں نا دنیا میں ان چیزوں کا امپیکٹ کتنے لارج ہے. ابھی جب مجھ سے آپ شروع میں سوال پوچھ رہے تھے، یہ امپیکٹ دیکھو نا، ایک بندے کی ہاں یا نا سے یا ادھر ہے یا ادھر ہے، رائٹ. اور اے پالیٹیشین، اے لا میکر، وہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا. کون کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتے ہو آپ ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین ہو، کیا کر سکتے ہو؟ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہو، بچوں کے لیے دے دو یار، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ لارجر امپیکٹ جو ہے نا وہ تو اسی پالیٹکس سے ہی ہوتا ہے نا، اور نہیں ہو سکتا. سر آپ کیونکہ کلوزلی مانیٹر کرتے رہے ہیں، انڈیا بھی آپ نے بات کی، پاکستان کی بات کی، ہم تو پاکستان اور ذرا یو ایس کے ریلیشن کو ذرا دیکھتے ہوئے بات کریں گے. کوئی ایسا دور آیا کہ جس کے اندر ہمارے، کیونکہ ہمیں تو آلریڈی ہم جو ایک عام پرسیپشن ہے کہ ایک مسٹرسٹ ہے امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنس میں ڈپلومیٹک، تو کوئی ایسا ٹرم تھا ایسی جس کے اندر پاکستان کوڈ بینیفٹ فرام دس کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کو تو ہمیشہ بینیفٹ ہی ہوا یار. پاکستان نے کیا دیا ہے امریکہ کو؟ پاکستان
ہمارے جیسے لوگ ہی دیے ہیں نا, لوگ میرے جیسے, خیر اپنا تو میں نکال دیتا ہوں, بٹ باقی جو ہم نے پروفیشنل دیے یہاں سے تیار کر کے, فزیشینس دیے, سائنٹسٹ دیے, ایجوکیٹرز دیے, وہ بھی اپنی مرضی سے گئے, رائٹ. ہم نے تو امریکہ کو کچھ نہیں دیا نا, امریکہ نے ہی دیا نا سب کچھ. جو مرضی آپ کہتے رہو, مطلب وہ ایک جنرل کیا مطلب کہاں سے, میں نے آپ کو پہلے کہا, میں ابھی میرا ایک دوست ہے جنرل, تو اس نے مجھے بلایا کھاریاں, میں واز گوئنگ ٹو اسلام آباد. اس نے کہا نہیں یار میرے پاس رک کے جانا, تو میں رک کر وہاں رک گیا کھاریاں کینٹ. میں نے کہا چلو میں ادھر سے چلا جاتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ شاہد صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پورے پاکستان میں صرف ایک برن سینٹر ہے کھاریاں میں. آرمڈ کور کے لوگ کیونکہ ٹینک سے مر جاتے تھے تو ان کے لیے, اس لیے کھاریاں میں صرف ایک برن سینٹر ہے پورے پاکستان میں. کسی کو نہیں معلوم یہ بات. یہ میں نے امریکن امبیسڈر کو بتایا دیا, شی ڈidn't know about it either. کیا اس نے کہا یہ اونلی برن سینٹر ان پاکستان از میڈ بائی یو ایس. یو ایس میڈ دس برن سینٹر. اب بتائیں آپ, کھاریاں میں یو ایس کا برن سینٹر. یہ آپ کی جتنی منسٹریز ہیں نا, اسلام آباد کے منسٹری کی ساری بلڈنگ جو ہے نا یہ امریکہ نے بنوائی تھی, ساری کی ساری منسٹری کی بلڈنگ, رائٹ. آپ کی جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے نا وہ امریکہ نے بنائی تھی. کنو پاکستان میں امریکہ لے کر آیا تھا. وہ ایوب خان کے بارے میں کسی نے لکھا تھا, اس نے کہا یہ چیزیں ایوب خان نے کی پاکستان میں, وچ آر دی گیم چینجر فار دا کنٹری. اس کے بعد تو کچھ نہیں بنا نا یہاں پر, اس کے بعد تو کسی نالے پہ بھی ہم بجلی نہیں پیدا کر سکے. ساری اس نے کیا یہ کی, وہ ساری اس نے ایوب خان کو, وہ ساری جتنی لسٹ ہے نا وہ ساری امریکہ نے کی تھی. سر بیکاز وی ہیو بین اے اسٹرانگ ایلائی ان افغان وار, یہ بھی ایک وجہ تھی سر. افغانستان میں تو آپ یس وہ پاکستان کی ایگزسٹنس کی وجہ سے تھی نا, نیریٹو کی بات ہے نا. ایک آپ کا نیریٹو ہے, یہ میں یہاں کے لوگوں سے بھی کافی کانورسیشن ہوتی ہے, پیپل ہو آر ان دا پاور کوریڈور. ایک آپ کا نیریٹو ہے, آپ کہہ رہے ہو ہم نے امریکہ کی ہم نے مدد کی. امریکہ کہتا ہے ٹھیک ہے بہت ہم نے مدد کی, ہم نے آپ کو بہت سپورٹ کیا, ہر چیز دی جو بھی آپ کو ریکوائرڈ تھی. ایک نیریٹو یہ ہے کہ ریڈ آرمی واز آن یور بارڈر, ریڈ آرمی وونٹ اسٹاپ. ابھی دیکھ ہی رہے ہو نا آپ, ریڈ آرمی وونٹ اسٹاپ, دے کیپ مارچنگ. افغانستان کے بعد ترکمانستان تو نہیں آتا نا, از دس کنٹری. سو اب لوگ ضیاء الحق کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں جو دوسرے جنرل سے. اب آپ دیکھو وہ وار کیسے لڑی گئی, وار کیسے لڑی گئی اور کن ریسورس سے لڑی گئی, اس کنٹری کو بچانے کے لیے. اس کنٹری کو بچانے کے لیے لڑی گئی نا. آپ دیکھیں نا, آپ ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. 100% ہیومن بینگ تو پرفیکٹ ہی ہوتے ہیں, نہ پالیسی پرفیکٹ ہوتی ہے نہ سسٹم پرفیکٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ سوچو اگر وہ اس وقت نہ ہوتا جس کے لیے بلینز آف ڈالر کے ریسورسز چاہیے تھے. امریکہ کی تو بالکل پوزیشن اس میں ہے نا, امریکہ از آلویز اگینسٹ رشیا. دے کنسیڈر دیم نان ریلیجیس ہیں نا لوگ وہ, سو دے ڈونٹ لائک دیم. امریکہ از اے ریلیجیس سوسائٹی. ڈالر کے اوپر لکھا تھا ان گاڈ وی ٹرسٹ, ان گاڈ وی ٹرسٹ. دے آر گاڈ فیئرنگ پیپل. ابھی بھی جو سینٹ میں بل پاس کیا انہوں نے, ایک جو بگ بیوٹیفل بل جس کو کہتے ہیں, رائٹ, اس نے کہا گاڈ ولنگنیس تھی کہ ہمارا بل پاس ہوا, رائٹ. اور ایک بالکل نان بلیورز ہیں, ان کا جو ہے نا رشیا کے ساتھ وہ کانفلکٹ ہے کہ دے ڈونٹ بلیو ان ڈیوینٹی. وہ ایک تو اولڈ مائنڈ سیٹ ہے, وہ ان کے تو خلاف ہوں گے ہی ہوں گے, وہ تو چھوڑ دیں, وہ تو تھی ایک بات. بٹ دیٹ واز ناٹ دی اونلی ریزن کہ افغانستان میں آپ کو سپورٹ کر رہے تھے. دے ور سپورٹنگ اور سمجھتے تھے کہ اگر یہ ہو گیا تو اس سے آگے چلے جائیں گے. اگر پاکستان ہی چلا گیا بیچ میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ریڈ آرمی کا. یو ڈونٹ ہیو ریسورسز ٹو کنٹرول رشیا, ڈو یو؟ اف رشیا ڈیسائڈ ٹو ٹیک یو اوور, واٹ ول یو ڈو؟ نتھنگ. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, بیکاز
सुपर पावर एट दैट टाइम, दे वर सुपर पावर एट दैट टाइम. क्या कर सकते थे, लड़े ना उनसे. पाकिस्तान ने बड़े ब्रेवली लड़े उनसे. और देखो कैसी स्ट्रैटेजी थी. स्ट्रैटेजी ये थी, हमारे फौजी एंगेज नहीं थे, फौज एंगेज नहीं थी. अब वो कैसी स्ट्रैटेजी थी. अब लोगों को क्रेडिट देना चाहिए जो उन्होंने नेशन के लिए किया, या जो उनकी जो भी विजन थी उनकी. दे डिड वेल, दे डिड वेल. वो तो बाद में हुआ ना गड़बड़ जो हुई है. वो गड़बड़ बाद में ये हुई है कि हर इस किस्म की चीज़ों के बाद एक रिहैबिलिटेशन का मॉडल होता है. जिन लोगों को आप उस काम के लिए उसमें लाए हो, प्रोफेशनल वॉरियर उस वक्त बनाया था, उनको अब रिहैबिलिटेट कैसे करना है, सिस्टम में वापस कैसे लाना है, उसका भी एक पूरा सिस्टम है. वी डिडंट फॉलो दैट. अमेरिका डिडंट फॉलो दैट ईदर. दिस इज अमेरिकाज मिस्टेक. वो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट आ गई, ये हो गया वो हो गया, नॉट रियलाइजिंग के बाद उन्होंने कहा यार ये तो हो गया, रशिया इज गॉन, वी अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव. शॉर्ट साइटेडनेस थी उनकी साइड पे भी, हमारी साइड पे भी थी. हमें यही समझ नहीं आई कि कुछ हज़ार लोग ही थे ना, वो कोई लाखों की आर्मी तो नहीं थी ना भाई. वो तो शार्प शूटर से एक बंदा जो है वो जो आप देखो, वो चार्ली विल्सन वॉर देखो, यू विल फिगर आउट कि वो कोई आर्मी थोड़ी लड़ने जा रही है हज़ारों लोगों की, जिसमें एक ब्रिगेडियर है, एक जनरल है, और वो दे आर जस्ट मर्सनरीज, दे आर ट्रेन्ड टू डू सर्टेन जॉब्स. एक उन्होंने मिसाइल मारा, हेलीकॉप्टर नीचे गिरा दिया. अब बीटेड एक बंदे ने, वो अमेरिका ने सारे सप्लाई किए पाकिस्तान के थ्रू, वो तो हुआ. अब वो जो हज़ारों लोग थे, लाखों में नहीं थे, उन लोगों को रिहैबिलिटेट करना. अब तो उनके बच्चों के बच्चे हो गए ना, वो बच्चे पैदा करते हैं, शौकीन है वो, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा शादियों के बहुत शौकीन है, बहुत सारे बच्चे हो गए, वो भी वैसे ही हो गए. तो वो रिहैबिलिटेशन अगर हमने नहीं की, अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी, अमेरिका ने नहीं की, दैट्स द फॉल्ट, दैट्स द रॉन्ग थिंग टू डू. नहीं हुआ. अब वो मुसीबत तो पड़ी हुई है, मुसीबत पड़ी हुई है. लेकिन ओवरऑल आप देखो ना चीज़ों को, जब 5000 फुट ऊपर से देखते हो ना, तो फिर वो चीज़ों की परसेप्शन आपकी चेंज हो जाती है. तो ज़मीन पे एक तो चीज़ें देख रहे होता है, फिर नहीं समझ आती बात कि अगर ये ना होता तो क्या होता, अगर ये हो जाता तो क्या होता, अगर ये इस तरह से होता, दैन यू अंडरस्टैंड थिंग्स. आपके ख्याल में जो लोग दुनिया चला रहे हैं वो इस तरह नहीं सोचते, इस तरह सोचते हैं. जो लोग पाकिस्तान चला रहे हैं वो इस तरह सोचते हैं ना कि अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा. ये अभी जो बातें हो रही हैं आजकल कि हमने 20 जहाज उनके टारगेट कर लिए थे, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. डिसाइडेड टू नॉक डाउन 6 जिन्होंने पेयर रोड रिलीज किया था जी. कोई तो सोच रहा था ना ये बात कि अगर 20 करेंगे तो मुसीबत ही ना पड़ जाए, कोई न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए, राइट. सो यू नीड टू हैव दोज काइंड ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द टॉप हु आर जस्ट कंसिडरिंग कि क्या होगा इस मुल्क के साथ अगर हमने ये कर दिया. इट्स नॉट माचोइज्म, राइट, इट्स नॉट माचोइज्म. सेलेक्टेड, यू नो, वेल थॉट ऑफ, कि जिससे हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो भी दुनिया को समझ आ जाए, हमारी स्ट्रेंथ भी समझ आ जाए, हमारी स्ट्रेटजी भी समझ आ जाए, हमारी बाकी हमारी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वो भी समझ आ जाए. बट जस्ट डू इट इन ए वे जिससे डिस्ट्रक्शन बहुत ना हो. कैसे होता है ये, देखो ना, स्पेशल लोग ही होते हैं ना जो कर सकते हैं, राइट. दिस वॉज अ वॉर की बात, दिस वॉज वॉर ऑफ नर्व्स. यहाँ भी लोग सड़कों में कहना शुरू हो गए थे यार पता नहीं हमारे पास कुछ है या नहीं है, 2 दिन गुजर गए कुछ किया ही नहीं यार, हाँ हमारा ख्याल है कल सुबह करेंगे, राइट. यही हो रहा था ना ऐसे ही. लुक व्हाट हैपेंड, लुक व्हाट हैपेंड. अब जो ये सोच रहे हैं, जो नेशन बिल्डर ही मैं कहूँगा ना इस सिलसिले में, जिन्होंने नेशन को बनाया, जो सोच बनाया, क्या मतलब जो सोच रहे थे इन चीज़ों में, उनका वो पब्लिक सेंटिमेंट्स पे तो नहीं जा रहा था ना. उनके जहन में तो एक बड़ी पिक्चर थी कि यार कितना कैसे करना है, क्योंकि पावर जो है इज़ ऑलवेज इम्प्लाइड, इज़ नॉट अप्लाइड. सो ये इम्प्लाइड है, 5 किए तो 50 भी कर सकते हैं, इज़ इम्प्लाइड. एक AS400 किया तो बाकी भी कर सकते हैं, इज़ इम्प्लाइड. सर, जो बाइडन की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इमरान खान के दौर में इख्तलाफात की वजह यही थी कि इमरान खान
یار پھر آپ دیکھو وہی بات کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ اب جو بائیڈن کا اور عمران خان کا کہاں سے مقابلہ کر رہے ہیں نہیں مطلب وہ جو سائفر کی باتیں شروع ہوئی اس سائفر کی بات کوئی جو بائیڈن نے تھوڑی کی تھی. جی دیکھیں بات یہ ہے سائفر از اے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ رائٹ. سائفر از اے کوڈڈ ڈاکومنٹ. جب وہ سائفر کسی ملک کی ایمبیسی یہاں پہ جب اس سلسلے میں اگر پاکستان امریکہ سے ایک سائفر آیا وہ کوڈڈ ہوتا ہے, اس کو کسی کو نہیں پتا کیا ہے, وہ یہاں آ کے ڈی کوڈ ہوتا ہے. ڈی کوڈ ہوتا ہے اور اس ڈی کوڈ کے کرنے کے بعد وہ سامنے کیسے, وہ ہمارے کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہے وہ جن 2-3 ڈپارٹمنٹ کو جانا ہوتا ہے وہ واز اے پولیٹیکل تھنگ, اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. وہی تو وہ بار بار آپ کہے جو آپ روز اپنے ہمسائے کے گھر پتھر مارنے شروع کر دو, وہ ایک دن تو کہے گا یار میں تجھے کچھ نہیں کہتا, نہ میں نے کبھی تمہاری کوئی چیز چھیڑی ہے, اور وہ ہو بھی آپ سے 100 گنا زیادہ پاورفل. یار آپ مجھے کیوں تنگ کرتے ہو, کیوں میرے شیشے توڑتے ہو, روز مجھے بولا بھلا کیوں کہتے ہو, وہ گالیاں کیوں دیتے ہو مجھے. ایونچولی اس سے یار سے پوچھ کے بتاؤ نا مجھے کیا ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کی سچویشن تھی. امریکہ نے تو کچھ نہیں کہا نا, نہ عمران خان کا کیا تعلق امریکہ کہتا رہتا وہ رشیا جانے کا وزٹ وہ دیکھیں ساری چیزیں تو لیکن امریکہ کا کیا تعلق ہے اس سے. سر اگین رشیا اور امریکہ کے آپس میں اچھے تعلق نہیں, وہ رشیا امریکہ کے تعلقات وہ پاکستان وہ تو رشیا. اب آپ سوچو, اب آپ یعنی کہ اب آپ نے یہ بات کی ہے ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے رشین اگریشن کے, اور وہ پاکستان کا پرائم منسٹر رشیا جا رہا ہے. I mean, how naive could you be? پوری دنیا دوسری طرف ہے, کہہ رہے یار یہ بہت ظلم ہو رہا ہے, یوکرین پہ چڑھائی کر دی انہوں نے, دے آر ایگریسر, لوگ مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, اور پاکستان کا پرائم منسٹر رشیا جا رہا ہے. میرا مطلب کوئی بات ہے یار, مطلب میں ایم ناٹ, ہماری تو میری تو عمران خان سے بھی دوستی تھی, تو مطلب ایسی مطلب ابھی آپ سے جو پہلی بات کی نا, جو لوگ کنٹری چلاتے ہیں, دنیا چلاتے ہیں, وہ اور طرح سے سوچتے ہیں نا. پھر تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ بڑا ماچوئزم ہے کہ میں who is going to like it اگینسٹ دی ٹائڈ جا کے اپنے آپ کو ماچوئزم کہتے ہیں, نہیں تو وہ کون کس کو پسند ہوگی یہ بات, کامن سینس بیس بات ہے. یہ سیم کرنٹ سچویشن جو انڈیا کے ساتھ چل رہی ہے کہ انڈیا رشیا سے آئل بائی کر رہا ہے اور امریکہ کو پسند نہیں آ رہا وہ, تو ڈو یو تھنک رشیا سے تو بہت سستا آئل مل جاتا ہے. جی رشیا کی جو پوزیشن ہے اس وقت یوکرین میں, امریکہ از اگینسٹ اٹ. امریکہ کی سپورٹ سے یوکرین لڑا ہے نا. وہ دیکھو 2.5 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک رشیا یوکرین پہ قبضہ تو نہیں کر سکا, نہیں ہو سکا نا. وہ امریکن سپورٹ ہے, رشیا کے اگینسٹ ہے آف کورس. تو اب ایک اینیمی کنٹری سے جس کی پورا سسٹم ہے نا کہ اس وہاں سے وہ آئل بیچے گا, اس سے فنڈز آئیں گے, ول پروڈیوس مور ویپنز اینڈ گوئنگ ٹو یوز اٹ ان یوکرین. تو وہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آپ رشیا سے کیوں خرید رہے ہو, جب اگین اب انڈیا جو ہے اس کا سینس آف گرینڈیور اتنا زیادہ ہے نا, وہ اپنے آپ کو امریکہ سے ہی بڑا سمجھتے ہیں نا. لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ, ہمارے لوگ مائکروسافٹ چلا رہے ہیں, گوگل چلا رہے ہیں, مینی ادر ورلڈ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں. کئی کنٹریز میں ہمارے جو سٹیزنز ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں اس کنٹری کے, فیجی جیسے یا اور بھی کی جگہوں پر جو ہوتے ہیں. تو ہمیں کیوں, ہم تو خود بہت بڑے ہیں, سینس آف گرینڈیور بہت زیادہ ہے اس میں. انہوں نے کہا ہم جو مرضی کریں, تم کون ہوتے ہو. It doesn't work that way, unfortunately. لیکن ابھی ریسنٹ وار کے بعد جو محبت ہماری, ہم کہنا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی پاکستان کے ساتھ بڑی ہے, تو لوگ پوری دنیا میں جو ہیومن بینگس ہیں وہ جیتنے والوں کو سے کچھ ہوتے ہیں نا. سکندر اعظم تھا, تو بابر تھا, تو whatever, right, وارئر جو ہوتے ہیں ٹرک سے, یہ تھوڑی ہوتے ہیں کہ یار وہ تھوڑا سا ہار گیا تھا, ہمارا ہیرو ہے وہ. It doesn't work that way. آپ ہاروں والوں کو نام تو نہیں سنتے نا, جیتنے والوں اور بہادروں کے نام ہی ہوتے ہیں نا. دنیا بہادر لوگ اور جیتے ہوئے لوگ ہی چلاتے ہیں نا. تو آپ اور جیت گئے نا, تو پروفائل تو آپ کا بڑھ گیا نا, وہ تو خود بخود ہی بڑھ گیا نا. پھر ایک اتنا بڑا کنٹری ہو, آپ سے سیورل ٹائمز بڑا ہو, اور اپنے آپ کو رافیل اور یہ وہ جو کہانیاں ہوں وہ بھی ساتھ ہوں, ساتھ اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی دکھاتا ہو دنیا میں, اور ایک پاکستان ہو جس کو یہ جی ٹیررزم اور یہ اور وہ اس سے انگیج ہے یہ وہ, اور وہ آپ کو سیدھا کر دے, تو وہ تو ظاہر ہے, وہ تو کامن سینس والی بات ہے نا.
اور پھر یہ بھی پتہ چلے کہ یہ آپ کی ریزیلینس تھی, آپ کی اسٹریٹجی تھی, آپ کی انٹیگریشن تھی, ویل تھاٹ آف ہر چیز آپ نے کی, وہ تو پھر ساتھ آئے نا پیکج میں. یار یہ تو بڑا شاندار کنٹری ہے. ہم بین کر رہے تھے انڈیا کے اوپر ٹو ڈو سرٹن تھنگس, دے کین ناٹ فریکن ڈیفینڈ دیم سیلوز. تو ان پہ کیسے بینک کر سکتے ہیں چائنا کے اس کی یا برابر دی ہمارا جو پولیٹیکل مشن ہے, یہ کیسی بات ہے. تو وہ تو پروفائل سے بڑھ گیا نا پھر. لیکن سر ابھی ایک بیلنس جو ہے ہم نے قائم کرنا ہے امریکہ اور چائنا کے ساتھ. دیکھیں بیلنس امریکہ چائنا کے ساتھ تو فارن پالیسی کوئی ایک ڈاکومنٹ تو نہیں ہے, اٹس ناٹ اے بک. 194 books, 494 countries. ہر فارن پالیسی تو ڈفرینٹ ہے نا. فارن پالیسی تو یہ تو آپ دیکھو نا, سب سے جو برائٹسٹ آف دا برائٹسٹ لوگ ہیں وہ پاکستان کی سول سروس کے وہ فارن آفس میں جاتے ہیں. سو یو ہیو پول آف دوز پیپل who can devise the foreign policy. تو یہاں پہ کس نے آپ کو کہا کہ آپ امریکہ کے ساتھ چائنا کے ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتے. آپ کے انٹرسٹ ہیں, آپ کے ریجنل انٹرسٹ ہیں, آپ کے نیبرز ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ لو اور اس کو سوچو کہ یار یہ اچھا آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا چائنا کے ساتھ. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. کنٹریز ہیو دیئر اون انٹرسٹ, نیشنز ہیو دیئر اون انٹرسٹ. اس میں کوئی چکر نہیں ہوتا کہ دس از دا نیشن, they have their own interest. And if they make sense, it should be acceptable to everybody. And it is generally acceptable. اگر چائنا یہاں پہ روڈز بنا دے گا اور یہ بنا دے گا کمرشل سینٹرز اور یہ جس کو کہتے ہیں اپنا یہاں پر آپ نے اکنامک کوریڈورز, جو کچھ بھی بنا سارا کچھ بنا دے گا یہاں پر. امریکن کمپنیز کو کیا مشکل ہے, وہ تو بنا بنایا ان کو چیز مل گئی, آ کے اپنے فیکٹری لگائیں گے یہاں پر, رادر دین بلڈنگ اے روڈ اور دی انفراسٹرکچر. اور اگر سب کچھ چاہ رہا ہے, امریکہ کو کیا پرابلم ہے اس سے؟ امریکہ ڈزنٹ ہیو اینی پرابلم. امریکہ کی ایک پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ یار ہم سے مل جل کے کرو کام, ہم تمہیں پرووائڈ کرتے ہیں سروسز, بیکاز سرٹن تھنگ یو ڈونٹ ہیو دی ایبلٹی. یہ ہر کنٹری کو وہ کرتے ہوں گے کہ لیٹ سے کہ اب یہ اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ آپ لون لے رہے ہو, کمرشل لون لے رہے ہو, اٹس ناٹ وائبل فار یور کنٹری ول بی ڈومڈ. بیکاز if you do it structured in this way, اگر آپ کو اس کو انٹروینشن ہے تو میں کہہ رہا میرا تو خیال ہے گڈ انٹروینشن. میں سمجھتا ہوں آپ اور کو کر سکتے ہو نا کہ یار نہیں ایسا نہیں, یہ ایسے ہے اس لیے ہے, یہ آدھا معاف ہو جائے گا یا انہوں نے کہا ہے بھائی بڑے بڑے. بٹ امریکہ نے تو پرووائڈ کی نا سروسز آپ کو. وہ USAID میں انہوں نے پورا ڈپارٹمنٹ بنا دیا تھا یہاں جی کہ یار ہمارے سے کنسلٹ کرو, بیکاز دے آر برائٹسٹ آف دا برائٹسٹ پیپل. Right? They are. Americans are 7 times more productive than the rest of the world. 7 times more productive. 4% of the population of the world gives almost like 30% of the global GDP. 110 ٹریلین میں سے 28-29 ٹریلین جو ہے وہ امریکہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ایک کنٹری, they are 7 times more productive. 86,000 وہاں کی جو پر کیپٹا انکم ہے کمپیئر ٹو چائنا 18. تو مطلب کمپیریزن نمبر دیکھو نا, نمبر وونٹ لائی. نمبر دیکھو تو آپ کہو یار یہ جن ہے, کون ہے یہ جو دنیا میں کہ 7 times more productive than the rest of the world. 7 times, دگنے نہیں. تو کہاں سے لاؤ گے ایسے؟ سسٹم کراتا ہے نا. تو سر ویسے آپ نے کیونکہ کلوزلی کام کیا, میں ایک جیسے جنیرک بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن دونوں میں سے کیا؟ میں تو ڈیموکریٹ ہوں نا, I'm Democrat, but American political system doesn't work that way. American political system میں they work across the aisle. جو نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے they work together. اور ابھی اب ٹرمپ کی جو پالیسیز کرنٹلی ہے جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو لے کے چل رہی ہیں, آپ کے خیال سے آپ اس سے We disagree with lot of things. We disagree with lot of things he does. And we voice our opinion. ہم اپنا opinion بتاتے ہیں اس کو. We take the legal route as well. There are certain things we agree, especially in this foreign relations world. I mean, I have been extremely vital part of this mines and minerals پہ جو negotiations ہیں امریکہ کے ساتھ. I think it's good for both of the countries. Yes, so we do that. لڑائی تھوڑی ہے یار, کسی کی ایسی لڑائی تھوڑی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ لڑتے ہیں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے.
ایسے تو نہیں ہوتا نا. ایسے تو کرپل ہو 4 سال کے لیے کوئی آیا تو وہ سسٹم ہی کرپل ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. وہ جو چیزیں نیشنل انٹرسٹ میں ہوں گی, ان کی پرائرٹیز ہوگی, وہ تو لے کے چلنی ہے نا ساتھ. ابھی ریسنٹلی جو ہم نے ایک نئی چیز سنی کہ ہمارا یو ایس کا منرلس کے اندر بہت, آپ نے بھی نام بھی لیا, بڑا انٹرسٹ ہے. تو اس کی کیا, کیونکہ آپ پاور کاریڈورس پاکستان کے بھی, آپ کی آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, پرائم منسٹر سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو وٹ وی آر گیننگ فرام یو ایس ان دس. وہ تو دیکھیں نا, دنیا میں جو آرگنائزیشنس ہیں, جو بزنس ہاؤسز ہیں, جو مائنز اینڈ ملنز میں ڈیل کرتے ہیں, دیر آر ویری فیو. لانگ ٹرم ہوتا ہے نا بہت. جی, کہتے ہیں ایوریج 20 سال لگتے ہیں ریئلائز کرنے میں. اس سے پہلے ان ٹرو سینس, امریکن سینس, بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو وہ تو بیرک گولڈ, تھوڑی سی کمپنیز ہیں دنیا میں, تو ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے اس سے. اور یہ جو امریکن کارپوریشن ہوتی ہیں نا, دے آر پبلکلی ٹریڈڈ کمپنی, سو دے ہیو ہنڈریڈ ان سم سچویشن ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈس آف اینڈ ملینز آف ان کے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. اینڈ دیر شیئر ہولڈر دے سیٹ اے کوڈ آف ایتھکس. وہ یہ نہیں کہ چڑا کے لے جائیں گے, لائک ان سم کنٹریز از سیٹ کے وہ تو لے جاتے ہیں چڑا کر. تو وہ امریکن کمپنی کے ساتھ ویسے نہیں ہوتا. دے فالو اے سرٹن کوڈ آف ایتھکس. So they will follow that ethics. They make a lot of money, but in the end you will make a lot of money as well. اگر ایک مثال آپ کو دے دوں, یو اے کا جو تھا نا شیخ زاید بن النہیان کا جو بھائی تھا, he was happy in his tent. یہ پرانی بات کر رہا ہوں, اتنی پرانی بھی نہیں ہے. اور he was happy with his Range Rover and his palace. اینڈ باقی ساری جو ان کا جو کنٹری تھا وہ بکریاں چڑھاتا تھا اور کامل لے کے پھرتا تھا صحرا میں. دس واز دیئر وے آف لائف. تو جب تک یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہیں گیٹ ان ٹو یور کنٹری اینڈ ڈرل دی آئل, اینڈ سیم ود سعودی عربیہ, سیم ود قطر, سیم ود ایوری تھنگ. بس وہی سمجھیں آپ, پھر اسی طرح سے دیکھیں تو زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی. بالکل ٹھیک. کہ اگر وہ ہوگا تو آپ کی کنٹری میں نا. سو ڈیل وچ یو گونا ٹو میک ود دوز آرگنائزیشن, وہ تو ڈیل تو آپ نے بنانی ہے نا. ان دی اینڈ یو وین, رائٹ. اب ابو دھابی یا یو اے ای یا قطر یا بحرین یا کویت یا کمپیئر کریں نا اپنے آپ کو, کہ اگر وہ آئل نہ نکالتے, یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہ ہوتی, امریکہ آرامکو نہ ہوتی, یا جو بھی برٹش پیٹرولیم نہ ہوتی, وہ جو تو کیا ہوتا, سوچیں کیا ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. ٹرو. سر ایک اور چیز جو میں ویسے پاکستان, ہم آپ کلوزنگ کی طرف تھوڑا آہستہ آہستہ جا رہے ہیں, ہم آپ کے مطابق, کیونکہ ہم ذرا پاکستان کی بات کریں گے, پاکستان کے کچھ مسائل کی بات کریں گے, آپ کے مطابق پاکستان کا سب سے پہلا مسئلہ, بڑا مسئلہ کیا ہے جس کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے؟ میں یار اس میں تو میں کامنٹ دینا بڑا مشکل ہے نا. اس سے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. کہ مسئلہ ہے تو آپ مسائل کی بات کرنا شروع کر دیں تو پھر تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں. سر آئی تھنک ایجوکیشن ہے, اور ایجوکیشن تو ہمیشہ ایک رہتا ہے نا. ایجوکیشن اب وہ تو آپ کو ہر جس دنیا میں جس کنٹری میں ترقی کرتا ہے, جو ان کی ایجوکیشن از سپورٹڈ بائی دا گورنمنٹ, اٹس مینڈیٹوری, اٹس اگینسٹ دا لا if you do not send your children to the school. K-12 is پہلی سے 12 جماعت تک فری ہوتا ہے, وہ تو مینڈیٹوری ہے نا. اس کے بغیر تو آپ جا ہی نہیں سکتے اس ملک میں. You have to prove education of course, education of course. سر ٹرمپ نے آگے فل برائٹ اسکالرشپ ختم کر دی یہاں پہ. کوئی نہیں ختم کی. یو ایس کے جو فائنینشیل ایڈ پروگرامز ہیں, فور دا ایکسچینج پروگرامز جو ہیں, نہیں ختم نہیں کیا. ابھی بھی ہیں, چل رہے ہیں. فل برائٹ تو $20 ملین سے اپنا آفس بنا رہا ہے اسلام آباد میں. اوکے, چلتے رہیں گے, مطلب تھوڑی بہت گلیچز آتی ہیں چیزوں میں, وہ تو آتی رہیں گی. ٹرمپ کی اپنی ایک پالیسی ہے, اور وہ ہارورڈ کو اور کولمبیا کو اور مینی ادر اکیڈیمک انسٹیٹیوشن, وہ جو یو ایس فیڈرل گورنمنٹ کی اسسٹنس ہے ظاہر ہے کم کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. ہو نہیں سکتی, ہو نہیں سکیں گی. نہیں وہ ایسے تو نہیں ہوتی نا. He says things very abruptly at times which are challenged in the court. تو جوڈیشل سسٹم تو بڑا اسٹرانگ ہے نا ادھر, تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. ہاں بند کر دیا اس نے, یو ایس اے آئی ڈی بند کی, ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کی فنڈنگ تو being challenged in the courts.
تو بہت ساری چیزیں ویسے کر رہا ہے کہ ہمارا بیکاز ہمارا ڈیفیسٹ ہے. اور یہ اب جو ساری باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے نا, کہ ایک کنٹری آپ کو $1 وہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور 50 امپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں یار کچھ تو مطلب میٹ از ان دا مڈل اور سم ویئر. وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا. ہی از جسٹیفائنگ دیٹ, not realizing that America is an importing country. We cannot produce underwears and socks and ties and in America. We cannot, because our labor cost is very high. We have to rely on other countries. لیکن وہ پھر بھی اس میں کچھ he's trying to play the game. So let's see what happens. بہت ساری چیزیں اس میں سسٹینیبل نہیں ہیں. اوکے, ایک ہم نے ریپڈ فائر راؤنڈ بھی آپ کے لیے رکھا ہے چھوٹا سا, لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز, کیونکہ آپ اوورسیز پاکستانی ہم تو کنسیڈر کرتے ہیں, تو ان کو ووٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پچھلے دنوں سے پاکستان میں بڑا ڈیبیٹ ہو رہا ہے. ڈو یو کنسیڈر کہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کو ووٹ کرنے سے پاکستان کے اندر کوئی بدلاؤ آئے گا؟ I doubt it. یو ڈاؤٹ. اوکے, I doubt it. لوگوں کے اپنے ایمبیشنز ہوتے ہیں نا. اب جیسے میں ہوں رائٹ, تو میں رہتا وہاں پر ہوں. I cannot move because I am too integrated in the system there, and most of us are. بچے بھی وہی پیدا ہوئے ہیں, پڑھائی بھی وہاں کی ہے, سسٹم میں بھی وہاں پر ہے, تو ہم کیا کر لیں گے؟ میں یہاں اگر MLA بن جاؤں گا تو کیا کر لوں گا؟ If even I have to move, I don't even have the training. I honestly don't have the training. I do not know what to do. پتہ نہیں یہ لوگوں کو ہوتے ہیں. وہ ہوا یہ ہے کہ lot of people in the West جو گئے ہیں یہاں سے, they become very wealthy. اب وہ بڑے wealthy اتنے ہو گئے ہیں, they just want to show it in a way کہ, اور پھر وہی ہے نا کہ امریکہ میں تو وہ اور طرح کے لوگ ہیں نا. ہم میرا تو ڈفرینٹ ہے, تو میں تو وہاں پہ بھی ویسا ہی ہوں جیسے یہاں پر ہوں. تو جنرلی ان لوگوں کو یہاں پہ کوئی نہیں جانتا, and they have enough wealth. You just want to show off that کہ ہم وہاں پیدا ہوئے, تو لیا میں ہم پیدا ہوئے تھے یا پتوں کی میں پیدا ہوئے تھے, وہاں تو سانوں پتہ ہی نہیں کسی نے. صحیح بات. تو یہاں جا کے کچھ اس میں پنگا ڈالیں تھوڑا سا کہ ہم بھی یہاں جناب, یا ہمارے پاس پیسے ہیں. It's that kind of a mindset. I'm generalizing it, but generally this is what it is. اس میں امپیکٹ, میں کیا امپیکٹ کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے 30 سال وہاں گزار دیے اگر, دی پرائم آف مائی یوتھ, تو میری تو ٹریننگ وہاں کی ہے نا. یہاں کہ میں اور کچھ مصیبتیں ڈالتا پھروں for no reason and try to implement those things which cannot be implemented here, which is not even worth it. تو وہ پھر ووٹ چھوڑ دینے کا ہے. کچھ کنٹریز میں ہے, دنیا کے کچھ کنٹریز ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں اس طرح کا. It can be considered. یہ ہمیشہ جب آتے ہیں لوگ ہمارے یہ باتیں کرتے ہیں, it can be considered if they think it's worth it. ووٹ چھوڑ دینے کا کر لیں. باقی ریپرزنٹیشن کیسے یار کرو گے؟ آئی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دا مائنڈ سیٹ, کہ کیسے کریں گے؟ اپنے بچوں کو لے آئیں گے, سب کو خاندان لے آئیں گے, یہاں پہ پالیٹکس کریں گے. سر فورن ریمیٹنس تو آتی ہے. اب آپ باہر بیٹھ کے اگر پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں تو مطلب آپ کو امید تو ہوگی پاکستانی سسٹم سے کہ یار پاکستان میں یار وہ تو ہم نے پیسے بھیجنے ہی ہے نا, وہ تو اپنی ماں کو بھیجنے ہیں یا گھر والوں کو بھیجنے ہیں, یہاں ایک اسکول بنائے ہوئے ہیں یا چیریٹیبل ورک کر رہے ہیں, وہ تو پیسے بھیجنے ہی ہے نا, اس سے گورنمنٹ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. سر اس کو اگر سمپلیفائی کروں آپ کے خیال سے آصف علی زرداری, نواز شریف اور عمران خان, ہاؤ ڈو یو ریٹ دیم, مطلب مجھے ایز اے پولیٹیکل کلاس میں؟ آئی ڈونٹ ہیو اینی, وہ تو آفس کی بات ہے نا جی, دیٹ از دی آفس یو ہولڈ رائٹ. تو وہ اگین جب میں نے آپ کو بات کی نا ٹرمپ کا, آپ نے پیچھے ٹرمپ کی بات کی جی, تو میں نے کہا سرٹن چیزیں وہ کہتا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی نا, کورٹ میں چیلنج ہو جاتی ہے, نیچے امپلیمنٹ ہوتی نہیں ہے. وہ مطلب وہ کہہ دیا اس نے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ تو نیچے جو لوگ ہیں وہ جو امپلیمنٹ کرتے ہیں, دیٹ از دیئر. پولیٹیکل لوگ تو اور طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, تو کسی دور کی کوئی بات نہیں ہوتی نا. یہ اٹ ڈزنٹ میٹر ہو از سٹنگ, پیپل ہیو چوزن somebody, he is in the office. اب اس کے سرٹن آئیڈیاز ہیں, they have to be verified. اور there has to be a conversation about it کہ یار میں یہ سوچ رہا ہوں, اور بتائیں اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. ان دی اینڈ دے ول ریئلائز کہ یار یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا. سر ایک اور کوشچن ہے کہ اینی سجیشن فار پاکستانی, ابھی انڈیا پہ جو ٹیرف لگا ہے اس سے پاکستانیوں کو کیا فائدہ لینا چاہیے آپ کے؟ پاکستان کو تو فائدہ ہوگا نا, لیکن پاکستان should have the products to sell.
آپ کو کہہ دیں کہ آپ 50 بلین کی امپورٹ کر دو امریکہ کہے کہ ہاں جی ہم نے آپ کو دے دیا ٹیرف، اب آپ 50 بلین جو ہے نا آپ 50 بلین کے پروڈکٹ دے دو ہمیں، کہاں سے دو گے آپ؟ کیا دو گے آپ بتائیں نا، سوچیں نا سر فوڈ پروڈکٹس میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، کیا انڈیا کا کر کچھ سکتے کوشن ہیں لے یار، سکتے کیا کر سکتے ہیں؟ آموں کی بات کرتے ہیں، کتنے کے آم بیچو گے وہاں پر؟ دیکھو کچھ عقل والی بات بھی تو ہوتی ہے نا. وہ ٹیکسٹائل کی پیک پر آپ کی گئی ہوئی ہے پروڈکشن، بجلی آپ دیتے نہیں ہو، مہنگی بجلی دیتے ہو، لوگ بیچارے روتے رہتے ہیں، اور ٹیکسز کا اتنا برڈن لگا. ہارورڈ میں ایک 2 ہفتے کا کورس کیا تھا، وہ جو دی کنٹریز ہو آر آن اپورڈ ٹریجیکٹری دے پروڈیوس مور، their manufacturing is on the very high pedestal, like Germany, like Japan, کوئی بھی کنٹریز ہیں جو. تو جب آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی نہیں ہے، آپ پروڈیوس ہی نہیں کر رہے، نہ کوئی کرنا چاہ رہے ہو، وہ ایک ہی چیز پہ لگے ہوئے ہو، تولیے بنائے جا رہے ہو، اور وٹ ایور، رائٹ، I'm just simplifying it, but for your understanding there are many other things you can do, many other things you can do. کیسے کرتے ہیں دنیا؟ چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں جن کی سائیکل پہ آپ پھرو تو کنٹری ختم ہو جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز کو آپ دیکھو نا، مطلب آپ سوچ رہے ہو گے یار پتہ نہیں یہ کیسے بناتے ہیں مل کتنا، اور یہ کیسے ونڈ مل بلز بناتے ہیں، کیسے یہ نمبر 1 ہو گئی یہ ونڈ مل کی پروڈکٹ، مطلب دے ہیو دی ایبلٹی ٹو ریچ آؤٹ اینڈ پروڈیوس ٹو دا ورلڈ، فار دا ورلڈ. تو پروڈیوس کرنے کے بھی تو نا کیپیسٹی تو ہے نا یہاں پر، جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو پروڈیوس ان کو میکنگ اینڈ انیبلنگ انوائرمنٹ، یہ جو انہوں نے بنائی ہے SIFC، اس کا یہ مقصد ہے نا کہ یہ بیوروکریسی ختم کرو. جہاں جاتی ہے چیز وہاں سے ہلتی نہیں ہے، تو ختم کرو اس کو، بائی پاس کرو. یہ کیا مصیبت ہے؟ اب واقعی ایسی ہے، کمپنیز بھاگ جاتی ہیں یہاں سے، شیل بھاگ گئی، تلو بھاگ گئی، بڑی بڑی کمپنیز آئیں دنیا کی یہاں پر. یہ کین ناٹ ورک ہیئر. لاسٹ میسج جو شاہد خان پاکستانی نیشن کو دینا چاہے. Trust in your country, trust in your people, and keep moving. It's a beautiful country, and it's a lost offer. Think about the country جہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کتنا مشکلات ہیں، اور protect your army, or protect your people who defend your country. There are things you agree and you don't understand a lot of things, but I guess you have to compare your country with other countries that are in disarray, like Libya, like Syria, like Afghanistan, and like in African countries کی ہم نے بات کی، Iraq, and think about those countries. And Pakistan has all that elements. ہر طرف سے ایک انیمیز ہیں اور مسکرینٹس ہیں جو اس کنٹری کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو تھنک کہ آپ کا کنٹری اگر ڈسٹرائے نہیں ہوا اور تو وہ کیوں نہیں ہوا، رائٹ. یو ہیو ٹو پروسیس دیٹ انفارمیشن. فار اور اگینسٹ کی بات نہیں ہوتی ہے. امریکہ میں اگر فوجی بھی کوئی مر جاتا ہے نا، پوری نیشن اس فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اور اب یہ انفارچونیٹلی از اے سیکورٹی اسٹیٹ. وی ہیو افغانستان آن ون سائڈ، وی ہیو انڈیا آن دی ادر سائڈ، اینڈ وی ہیو دا کنٹریز جو پاکستان کی ایگزسٹنس کو ہی نہیں برداشت کرتے. تو آئی مین اٹس اے کنٹری، اٹس اے بی ہیپی وٹ یو ہیو اینڈ جسٹ کنٹینیو ورکنگ فار اٹ اینڈ تھنگز ول ہیپن ان یور فیور. Sir, thank you very much. It's an honor hosting you, sir. My pleasure. And next time you'll be in Pakistan, we'll be again disturbing you. Yes, inshallah. Sir, thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much.